وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا اور جب سَمِعُوا انہوں نے سنا ما جو انزلہ نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف ترا آپ دیکھیں گے اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیدو بہتی ہیں من الدمی آنسو جس سے آنسو بہتے ہیں یا آنکھیں آنسو سے بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفیدو بہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو یہ تا مونس کا صیغہ ہے تو اس سے مراد آنکھوں کا ہی ہے، آنکھیں بہتی ہیں من الدمی آنسوؤں سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب انہوں نے سنا، سما کا مطلب سننا، انہوں نے سنا ما جو انزلہ نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف ترا آپ دیکھیں گے اعینہم ان کی آنکھوں کو تفید من الدمی کہ ان سے آنسو بہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم عام الفاظ میں اس کو لے لیتے ہیں کہ ان سے آنسو بہتے ہیں یا ان کی آنسو سے بھری آنکھوں کو دیکھیں گے۔ اب اس میں جو ہے مما آگے پڑھتے ہیں، پہلے مما اس سے جو عرفو جو انہوں نے پہچان لیا من الحق کی حق میں سے، کہ جو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق سے ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے حبشہ کے لوگوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ کی طرف لوگوں نے ہجرت فرمائی تو وہاں تبلیغ کی، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ دین اسلام دین عیسیٰ کا ہی لگا، انہیں لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے میچ کرتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نجاشی نے جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تصدیق کرنے کے لیے اور تحقیق کے لیے کہ یہ جو لوگ آئے تھے یا جو انہوں نے پیغامات ہمیں دیے تھے، تعلیمات جو دی تھیں، کیا وہ صحیح ہیں۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روایت میں کہا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کر کے قرآن پاک کی دی تو سنایا ان کو، تو وہ پہچان گئے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ ساری یہ کہہ رہے کہ پیشین گوئیاں ملتی تھیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے اس بات پر، تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے پھر جا کے حضرت مطلب نجاشی کو جا کے بتایا تو نجاشی فوری طور پر مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یقولون وہ کہنے لگے ربنا ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس ہمیں لکھ دے، کاتبہ کا لفظ ہے اس میں مطلب ہوتا لکھنا، پس ہمیں لکھ دے مع الشاہدین گواہوں میں سے، گواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے، یعنی ہم مراد یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں اور گواہی انہوں نے دی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کی جو انہوں نے گواہی دی، اب انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا اللہ تعالیٰ کا تو پہچان لیا کہ یہ حق ہے، اور اسی بات کی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمیں تعلیم فرمائی تھی، تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا اور کہا انہوں نے یقولون انہوں نے وہ کہنے لگے ربنا ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے، یعنی وہ فوراً ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین اور ہمیں گواہوں میں لکھ دے، یعنی ہمارا شمار گواہوں میں کر دے جو تیرے پر اور تیرے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ وما اور کیا لنا ہمیں، اور ہمیں کیا ہے، لا کہ نہ، نؤمنو ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما اور اس چیز پر جو جانا ہمارے پاس آیا، من الحق حق سے، اور جو ہمارے پاس حق سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی دین حق آیا ہے وہ ہمارے پاس آیا، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو دین حق ہمارے پاس آیا اس پر ایمان نہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے، جب ہم پہچان گئے ہیں کہ یہ دین حق ہے تو پھر تو کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم انکار کریں اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کے دین کا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا وَنَطْمَعُ اور ہم طمع رکھتے ہیں یا لالچ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ طمع اور حرص میں فرق ہے۔
ہرس اصل میں لالچی کے معنوں میں آتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دے کر کرنا کہ اس سے نہ ملے اور وہ مطلب مجھے اس جیسی مل جائے اور اس کی کم ہو جائے، ٹھیک ہے. جبکہ طمع کا امید کے معنی میں کسی کی چیز دے کر جو ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں حسد اور رشک کے جس طرح سے ڈفرینس ہے نا تھوڑا بہت، بالکل اسی طریقے سے ہرس اور طمع کا ڈفرینس ہے کہ ہرس میں جو ہے وہ انسان لالچ کرتا ہے کہ مجھے ملے دوسرے کو نہ ملے، جبکہ طمع میں جو ہے وہ انسان یہ کہتا ہے کہ جیسا کسی کے پاس ہے ایسا مجھے بھی عنایت ہو. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے وہ پازیٹیو سینس آتا ہے مطلب نیک کاموں کی طرف. ونطمعو اور ہم طمع رکھتے ہیں یعنی ہمیں امید ہے، ہم امید رکھتے ہیں، ہم اس کو امید کے معنی میں لے لیں گے. ویسے طمع کا معنی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہرس و لالچ اس طرح کے معنی میں آتا ہے. ونطمعو ہم امید کرتے ہیں کہ یدخلنا وہ ہمیں داخل کرے، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین قوم صالح قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے، نیکوکاروں کے ساتھ جو ہے صالحین نیک کام کرنے والے، تو نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رب ہمیں داخل کرے. ونطمعو اور ہم امید کرتے ہیں ان یدخلنا کہ ہمیں داخل کرے ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک قوم کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ.